کراچی کے پراسرار قبرستان کا راز۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ کراچی کی فضا میں سمندر کی نمی اور پرانی عمارتوں کی ٹھنڈی سانسیں گھل رہی تھی۔ علی، جو ماورائے واقعات کا شوقین تھا، اپنے دوست حسان کے ساتھ شہر کے چند بدنام ترین قبرستانوں کی طرف نکلا۔ ان کا پہلا پڑاؤ میوہ شاہ قبرستان تھا، وہی جگہ جہاں برسوں سے بھوت پریت کی کہانیاں چلتی آ رہی تھیں۔ قبرستان کے داخلی دروازے پر ایک ٹمٹماتی بتی جل رہی تھی، جیسے رات کے اندھیرے سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہو۔ اندر داخل ہوتی ہی چاروں طرف پھیلی قبروں کی قطاریں ایسے محسوس ہو رہی تھیں جیسے کوئی سناٹا ان پر پہرا دے رہا ہو۔ علی نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے سنا؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کو ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت بھٹکتی ہے۔ حسان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، افواہیں ہیں، بس لوگوں کا وہم۔ مگر چند ہی قدم آگے بڑھنے پر انہیں ایک سرد سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی نرم زمین پر چل رہا ہو۔ دونوں رک گئے۔ سرسراہٹ کچھ لمحوں بعد ختم ہو گئی، لیکن فضا پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ علی نے دل مضبوط کر کے آگے بڑھنے کو کہا۔ میوہ شاہ کے بعد ان کا اگلا مقام سائٹ ایریا کا پرانا قبرستان تھا۔ یہ جگہ فیکٹریوں کے پیچھے سنسانی میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ قبروں سے رات کے وقت سرگوشیاں آتی ہیں، جیسے کوئی گہری نیند سے باتیں کر رہا ہو۔ علی اور حسان جیسے اس قبرستان میں داخل ہوئے، ایک تیز بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے اور ماحول میں عجیب سی گٹھن تھی۔ ایک پرانے دراڑ زدہ قبر کے پاس پہنچ کر حسان نے علی کو چونکا دیا۔ یہ دیکھو، اس قبر پر تازہ مٹی ہے، لیکن یہ تو برسوں پرانی قبر لگتی ہے۔ علی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک مٹی کے نیچے سے ٹھک کی آواز آئی۔ دونوں کے ہوش اڑ گئے، وہیں کھڑی زمین کو گھوڑتے رہے، مگر دوبارہ کوئی آواز نہ آئی۔ وہ سانس سنبھالتے آگے بڑھے کہ قبرستان کے کونے میں انہیں ایک جلتی ہوئی موم بتی نظر آئی، حالانکہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حسان نے تھکے لہجے میں کہا، چلو اب واپس چلتے ہیں، کافی دیکھ لیا۔ مگر علی نے اصرار کیا کہ ایک آخری جگہ دیکھنی باقی ہے۔ یہ ہے PCHS کا پرانا قبرستان۔ یہ قبرستان کراچی کے سب سے خاموش مگر پراسرار مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی خاموشی اتنی دبیز تھی کہ اپنی قدموں کی آہٹ بھی کسی اجنبی کی لگتی تھی۔ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ہوا کا ایک جھونکا گزرا اور درختوں کی شاخوں نے خوفناک آواز میں سرسراہٹ پیدا کی۔ اچانک علی کی نظر ایک پرانی کرسچن قبر پر پڑی، جس کے پاس موم بتی جل رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس اچانک خاموشی میں حسان نے دھیمی آواز میں کہا، علی، ہمیں چلنا چاہیے۔ علی نے مڑ کر جواب دینے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اس کے پیچھے سے کوئی سایہ سا گزرا، تیز، خاموش، سرد۔ دونوں بغیر ایک لمحے ضائع کیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ گلی کے نکڑ پر پہنچتے ہی وہ رکے، تیزی سے سانس لیتے ہوئے۔ علی نے کانپتی آواز میں کہا، شاید کراچی کے قبرستان صرف کہانیاں نہیں، کچھ راز واقعی چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور آج تک دونوں دوست اس رات کے سائے، سرگوشیاں اور چلتی ہوا میں چھپی آہٹیں نہیں بھول پائے۔ وہ صرف ایک بات پر یقین رکھتے ہیں، کراچی خوابوں کا شہر ہے، مگر اس کی راتوں میں کچھ قبریں جاگتی ہیں۔